السلام علیکم ناظرین، سکلز اکیڈمی کے چاہنے والوں کو ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، شعر کہنا اور شعر سننا ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، لیکن ایک شعر کہنے کے لیے ایک شاعر کو جس ذہنی اذیت سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرما ہوتے ہیں، آج ہم اسی چیز پر بحث کریں۔ ہمارا آج کا لیکچر خاص کر اردو غزل کے حوالے سے وہ تمام سٹوڈنٹس جو کلاس نہم سے ایم فل لیول تک کے ہیں، اردو لٹریچر سے شغف رکھتے ہیں، پھر نہ صرف طلباء و طالبات بلکہ وہ تمام لوگ جو اردو ادب کو سمجھتے ہیں، ان کا مزاج شاعرانہ ہے، انہیں شاعری سے لگاؤ ہے اور وہ شاعری سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے انتہائی کارآمد ہے۔ تو آئیے اپنے لیکچر کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین، اردو غزل کا مطالعہ، اردو غزل ابتدا ہی سے ہی ہمارے اردو ادب کا حصہ رہی ہے، لیکن ہمارا آج کا موضوع چونکہ اس کی تاریخ بیان کرنا نہیں، ہم غزل کے سٹرکچر کے بارے میں بات کریں گے، اس کی بناوٹ کے بارے میں بات کریں گے، غزل کے اندر ردیف اور قافیے کا خیال رکھتے ہوئے شاعر کو جس پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آخر ردیف ہوتا کیا ہے، قافیہ کس بلا کا نام ہے، غزل کی جو لغوی تعریف ہے وہ کیا ہوتی ہے، اس کے اصطلاحی معانی کیا ہوتے ہیں، اس میں مزید ہم بات کریں گے بیت کس کو کہتے ہیں، مطلع اور مقطع کیا ہوتا ہے، ریاضہ خیالی کس چیز کا نام ہے، اس کے علاوہ اشعار کی تعداد کتنی ہوتی ہے، مضامین غزل کے اندر کس ٹائپ کے بیان کیے جاتے ہیں، آخر اختصار کو ہی کیوں برتا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ یہ غزل کی گرامر ہے، ٹھیک ہے؟ تو آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعریف، غزل کس چیز کو کہتے ہیں؟ یہ ایک کامن سی بات ہے کہ غزل کی تعریف ہم اکثر سنتے آتے ہیں، لیکن میں ذرا اس کو ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ غزل کی مختلف تعریفات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے درج ذیل زیادہ مقبول ہیں۔ تو جو نمبر 1 پہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ غزل کا لفظ غزال سے مشتق ہے، ہرنی اپنے پیچھے شکاری کتوں کو دیکھ کر جو دل گداز اور پرسوز آواز نکالتی ہے اسے غزل کہتے ہیں۔ اسی طرح غزل کے بارے میں جو دوسری رائے ہے وہ یہ ہے کہ غزل کے ایک معنی چرخہ کاتنا بھی ہے، غزل کے ایک معنی چرخہ کاتنا بھی ہے، یعنی چرخہ کاتنے سے جو گھوں گھوں کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس موسیقی کو غزل کہتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ روئی کاتنے کا عمل بھی غزل کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو اس کے اصطلاحی معانی ہے وہ یہ ہے کہ غزل سے مراد ایک ایسی صنف سخن ہے جس میں شاعر عشق و محبت کے جذبات بیان کرتا ہے، ہجر و وصال کے قصے بیان کرتا ہے۔ دور جدید میں غزل صرف دل کے نازک مضامین کے بیان پر ہی مشتمل نہیں رہی، بلکہ اس میں سیاسی مذہبی خیالات بھی بیان ہونے لگے ہیں۔ وہ دور اب گیا جب صرف عشق و محبت کے بارے میں بات ہوتی تھی، محبوب کا روٹھنا منانا انہی چیزوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا۔ آج کل غزل کے اندر ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے۔ جی ناظرین، آگے اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیت، ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ لوگ سکلز اکیڈمی کے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، گھنٹی کے بٹن کو پریس رکھیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اور ہاں، مجھے یاد آ گیا، جو کمنٹ سیکشن ہے اس کے اندر اپنی رائے سے لازمی آگاہ کیا کریں تاکہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے یا نہیں، آپ اپنے خیال ہم سے لازمی شیئر کریں، ہم ویڈیو کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، بیت، غزل کے شعر کو بیت بھی کہتے ہیں۔ یہ غزل کے شعر کا ہی دوسرا نام ہے، ٹھیک ہے؟ غزل کے شعر کو بیت بھی کہتے ہیں۔ اس کے 2 مصرے ہوتے ہیں، یعنی 2 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مصرع مصرع اولا، جبکہ دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، غزل کے شعر کو بیت بھی کہتے ہیں اور پہلا مصرع مصرع اولا،
جبکہ دوسرا مصرع مصرع ثانی کہلاتا ہے۔ ویورز، یہ جو میں گرامیٹیکلی کچھ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ صرف ان طلباء کے لیے نہیں یا ان ادب کے فالوورز یا ادب سے محبت یا عقیدت رکھنے والے لوگوں کے لیے ہی موضوع نہیں ہے، بلکہ وہ تمام لوگ جو جابز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، جہاں اردو کا کوئی ایک مخصوص حصہ آپ کے ٹیسٹ میں شامل ہوتا ہے تو وہاں یہ کوشچن اکثر پوچھنے میں آتے ہیں، تو آپ کے لیے بڑی آسانی ہوگی اگر آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اچھی طرح سے ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جی مثلا یہ دیکھیں، بیعت کی میں نے مثال دی ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر میں پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ اب یہ جو پہلا مصرع بولا گیا ہے یہ مصرع اول یا اس کو مصرع اولا آپ کہہ سکتے ہیں، اور دوسرے کو مصرع ثانی۔ جی اب مطلع سے کیا مراد ہے؟ مطلع کا لفظ جو ہے نا وہ طلوع ہونا سے نکلا ہے، اور غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ عموماً مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف۔ جی یہ ذرا نا بات سمجھنے والی ہے، ویسے تو غزل کے تمام اشعار جو ہوتے ہیں ان میں آپ اگر غور کریں تو قافیہ جو ہے وہ سیم ہوتا ہے، ملتا جلتا ہے، تو فرق کیا ہوگا پھر مطلع میں اور باقی اشعار میں؟ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ مطلع میں جو پہلا شعر ہے نا غزل کا، اس کے وہ مصرے جو ہوتے ہیں دونوں وہ ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ جی مقطع کی بات کرتے ہیں۔ مقطع کا لفظی معنی ہوتا ہے قطع کرنے کی جگہ، قطع کرنے کی جگہ، تو غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ یہ واضح ہے کہ وہ جو شعر ہے نا غزل کا آخری، جس میں شاعر اپنا تخلص اگر استعمال نہ کرے تو یہ ذہن میں رکھیے گا اس کو ہم آخری شعر بولیں گے، وہ مقطع نہیں ہوگا۔ مقطع کی شرط ہے کہ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، لیکن زیادہ تر یہ شعر غزل کے آخر میں ہی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آخری شعر ہی مقطع ہو۔ یہ ذرا کلیئر کر لیں، یہ ضروری نہیں کہ آخری شعر ہی مقطع ہو، زیادہ تر آخری شعر ہی مقطع ہوتا ہے۔ اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ وہ شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ میں مثال ایک سے واضح کرتا ہوں۔ غالب کا ایک شعر ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ تو یہ غزل کا آخری شعر ہے، اور اس میں یہ دیکھیں یہاں پر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی قافیہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کیا کہتے ہیں؟ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، اور یہ واضح سن لیں کہ قافیہ ہر شعر میں بدلتا رہتا ہے، قافیہ ہر شعر میں بدلتا رہتا ہے۔ یہ مثال ملاحظہ کریں، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ اب اس شعر میں دیکھیں، میں نے 4 مصرے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، تو اس میں یہ پہلے مصرع میں دیکھیں لفظ ہے حباب، ایسے ہی سراب دوسرے مصرع میں، اور یہ چوتھے مصرع میں دیکھیں شراب۔ یہ حباب، سراب اور شراب یہ سارے اس میں ہم آواز اور یہ ہم آواز الفاظ ہیں اور ہم غزل بھی ہیں، اس لیے یہ قافیہ کہلاتا ہے۔ ناظرین آگے ہم بات کرتے ہیں ردیف کے حوالے سے۔ ردیف کیا ہوتا ہے؟ تو ردیف غزل کے اشعار کے دوسرے مصروں میں جو الفاظ بار بار آتے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ غزل کے اشعار کے دوسرے مصروں میں جو الفاظ بار بار آتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ یہ الفاظ یا حروف تکرار سے مراد ہے بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں، دہرائے جاتے ہیں۔ مثلا دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، دیکھ تو دل کے جان سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ اب آپ یہ غور کریں، سے اٹھتا ہے، سے اٹھتا ہے، یہ ورڈز ریپیٹ ہو رہے ہیں، لہذا یہاں پر یہ ردیف ہے۔ ہاں جی، اب بات کرتے ہیں بحر کی۔ بحر کیا ہوتا ہے؟
تو ویسے تو لفظی مطلب بحر ہوتا ہے سمندر، ٹھیک ہے، سمندر کو یا بڑے سمندر کو بحر کہتے ہیں، لیکن یہاں غزل کے معنی میں بحر سے کیا مراد ہے؟ تو ہر شعر کسی نہ کسی بحر میں کہا جاتا ہے. ایک ترنم، ایک لے ہے، ایک زمین ہوتی ہے جس کے اوپر شعر کو کہا جاتا ہے، تو وہ اس کی بحر کہلاتی ہے. بحر مخصوص اوزان کو کہتے ہیں جو استادان نے مقرر کیے ہیں. علم عروض کے ماہر اور موجد خلیل الرحمان نصری، بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا، یہ علم عروض کے ماہر بھی ہیں اور موجد بھی ہیں. انہوں نے 15 بحریں ایجاد کی تھی. ان میں سے جو مشہور ہیں وہ ایک بحر رمل، بحر رجز، بحر کامل، بحر متقارب، یہ خاص کر قابل ذکر ہے. میں دوبارہ بتا رہا ہوں، 15 بحریں انہوں نے ایجاد کی تھی خلیل الرحمان احمد نصری نے. جو ان میں سے زیادہ معروف و مقبول ہیں وہ بحر رمل، بحر رجز، بحر کامل، بحر متقارب. غزل کے اشعار مخصوص پیمانوں اور اوزان کے بغیر نہیں کہا جا سکتے. یہ ضروری ہے شعر کہنے کے لیے غزل کے اوزان اور جو پیمانے ہیں ان سے واقفیت لازمی حاصل کی جائے جو استادان نے مقرر کر رکھے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے غزل میں اشعار کتنے ہونے چاہیے. آپ اکثر سنتے ہیں کہ غزل میں 3، 5، 7، تو 5، 7 تو کامن ہیں ہی، لیکن آخر سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ یہ 5، 7 ہی کیوں ہوتے ہیں، یا بعض غزلیات ایسی بھی ہیں جن میں اشعار کی تعداد بہت زیادہ ہے. تو کیا اس کی کوئی پابندی بھی ہے یا اس کا کوئی اصول ہے؟ تو جو استادان ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ اشعار کی تعداد عام طور پر تعداد ہوتی ہے، یعنی 3، 5، 7 اس طرح. تو زیادہ اشعار جو ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، 7 ہیں، 9 ہیں، 11 یا 13. زیادہ تر غزلیات میں اتنی تعداد پائی جاتی ہے، 8، 10، 12، 14 نہیں ہوتی. لیکن یہ کوئی پابندی نہیں ہے، آپ زیادہ اشعار میں کہنا چاہتے ہیں اپنے خیال کو کہہ سکتے ہیں، زیادہ اشعار لکھنے پر کوئی ممانعت نہیں ہے. جی ناظرین، ریزہ خیالی کیا ہوتی ہے؟ لفظ ذرا مشکل ہے، ریزہ خیالی، تو اس کو سمجھ لیں. غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک اکائی ہوتا ہے. شاعر 2 مصروں میں پورا دریا بند کرتا ہے. معنی کے لحاظ سے ہر شعر اپنا الگ مفہوم رکھتا ہے. جی معنی کے لحاظ سے شاعر ہر شعر کے اندر ایک نئی بات بتاتا ہے. اب یہاں میں ذرا واضح کر دوں کہ جو نظم ہے اور غزل، اس میں بہتر جو زیادہ بڑا فرق ہے نا، وہ یہ ریزہ خیالی کا ہی ہوتا ہے. اس میں معاملہ کچھ یوں ہے، چونکہ جو نظم ہوتی ہے، نظم کے اندر جو اس کا ٹائٹل ہے نا، جو اس کا ہم نام لکھتے ہیں، تو اس کو کوئی ایک ٹائٹل دیا جاتا ہے، ایک مخصوص ہوتا ہے. وہ نظم کے اندر سارے اشعار اسی ایک موضوع کے بارے میں، یعنی اس کا خیال ایک ہی ہے، ایک ہی چیز کے بارے میں تفصیل سے ڈسکس کیا جا رہا ہے. ردیف اور قافیہ کی وہاں پر مطلب اس طرح پابندی نہیں ہوتی جس طرح وہاں ہوتی ہے. لیکن غزل کے اندر جو فرق آتا ہے نا، وہ یہی ہے کہ اس کے اندر شاعر نے چونکہ ہر شعر کے اندر کسی نئی بات کا ذکر کرنا ہے، کوئی ایک نیا موضوع لے کر آنے ہیں، لہذا اس میں اسے زیادہ عرق ریزی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. تو اس طرح خیال کو ہر شعر میں ایک نئے انداز سے ایک نئے خیال کو پیش کرنا ریزہ خیالی کہلاتا ہے. مضامین کون سے ہیں؟ غزل میں زیادہ تر تو محبوب کی بات ہوتی ہے، تو کامن ہے. شروع سے جو پرانے زمانے میں غزلیات لکھی جاتی تھی ان میں ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن اب چونکہ ٹرینڈ بدلتا جا رہا ہے، حالات جس طرح تبدیل ہو رہے ہیں، تو غزل نے بھی ایک نیا رخ اپنایا ہے. تو غزل میں مضامین عشق و محبت، دل کی لگی اور دل لگی کی باتیں تو ہیں ہی، ہجر و وصال کے قصے بھی عام بات ہے. لیکن تصوف، سیاست اور مذہب، تصوف، سیاست اور مذہب، آج کل ان موضوعات کو بھی غزل میں زیر بحث لایا جا رہا ہے. جی غزل کی ایک اور خوبی ہوتی ہے اختصار. اختصار سے مراد ہے بات کو مختصر، جامع انداز میں پیش کرنا. تو غزل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ 2 مصروں میں شاعر اپنی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے. صرف 2 مصروں کے اندر ہی شاعر
اپنی پوری کہانی بیان کر دیتا ہے. اس طرح کا جو ایک خاص وصف ہے وہ غزل کے علاوہ کسی اور صنف ادب کے اندر نہیں پایا جاتا. تو اختصار اس کی ایک خاص خوبی ہے. ناظرین، ویڈیو کو میں مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا. اس کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کی ویڈیو آپ کے لیے کیسی رہی، آپ کو پسند آئی ہے یا نہیں آئی، یا اس میں کہاں اور کس حد تک بہتری کی ضرورت ہے، اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.